اور وہ انڈین جج بھی بڑا متاثر ہو کے گیا ہمارے ججز سے. تو ہم تو پہلے ہی بڑے متاثر ہیں اپنے ججز سے بھی, سیاستدانوں سے بھی اور سیلاب سے بھی. ٹھیک ہے, آپ دونوں کی ججمنٹس ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں, پوائنٹ آف ویو بھی ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے, پارٹیز بھی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں. یہ جج کی تو پارٹی نہیں ہوتی, آج کل ہوتی ہے. اچھا واقعی, خیر جو بھی ہے. السلام علیکم ناظرین, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. کل میں نے 2 ویڈیوز دیکھی اور مجھے اپنے اسکول کے وہ دن یاد آ گئے کہ جب ہم بھی کسی دوست سے لڑائی کر کے اس سے ناراض ہو جایا کرتے تھے. تو پھر کیا کیا سین ہوتے تھے, وہ سین بھی آپ کو بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیوز جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ تھیں اس ملک کے 2 سب سے بڑے ججز کی, یعنی کہ چیف جسٹس صاحب اور دوسرے فیوچر چیف جسٹس صاحب. تو پہلے آپ وہ ویڈیوز دیکھیں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ہمارے ملک کے جو سب سے بڑے ججز ہیں ان کا میچورٹی لیول ایک 5ویں 6ٹھی کلاس کے اسٹوڈنٹ جتنا ہے. اچھا, یہ پہلی ویڈیو آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی. اس میں فیوچر چیف جسٹس صاحب کسی مہمان کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں اور ایک طرف سے موجودہ چیف جسٹس صاحب آتے ہیں اور باقی مہمانوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کے بعد وہ اس مہمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں جس سے فیوچر چیف جسٹس صاحب گپ شپ کر رہے تھے, اور وہ مہمان بیچارہ ادب سے فوراً موجودہ چیف جسٹس صاحب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور بڑا جھک کے ان سے سلام کرتا ہے. لیکن اس میں جو مزے کی بات ہے وہ یہ کہ جیسے ہی وہ مہمان فیوچر چیف جسٹس کو چھوڑ کے موجودہ چیف جسٹس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو بجائے تینوں آپس میں گپ شپ کرتے, فیوچر چیف جسٹس صاحب فوراً اپنا منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں اور وہاں کھڑی ایک خاتون سے باتیں شروع کر دیتے ہیں. اب دوسری ویڈیو کو دیکھیں. اس میں فیوچر چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کے ہاتھے میں شاید کوئی پودا لگاتے ہیں اور پاس کھڑے لوگوں نے دعا کے لیے موجودہ چیف جسٹس صاحب کو کہہ دیا کہ سر آپ دعا کروائیں, اور انہوں نے دعا کرانی شروع کر دی. لیکن فیوچر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بھائی محنتیں میں کروں اور دعائیں کوئی اور کروائے, میں نہیں ہاتھ اٹھاؤں گا اس دعا میں. اور اسی اکڑ میں فیوچر چیف جسٹس صاحب نے پوری دعا کے دوران اپنے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے. اب یہاں پہ میں ان پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا یا یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہاتھ نہ اٹھا کے, کیونکہ دعا آپ بغیر ہاتھ اٹھائے بھی مانگ سکتے ہیں. لیکن جو اصل بات ہے وہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو لے چلوں گا 18 سے 20 سال پیچھے. اب یہ نہ کہنا کہ ہم نے کوئی نہیں جانا اتنا پیچھے ورنہ ہمیں ایک بار پھر اسکول جانا پڑے گا. تو اسکول ہی تو آپ کو لے کے جانا ہے. گاؤں کا اردو میڈیم اسکول, یونیفارم کے نام پہ خاکی شلوار قمیض, نو موبائل فون, نو انٹرنیٹ. جب یہ سب ہوگا تو انٹرٹینمنٹ کے نام پہ لڑائیاں ہی ہوں گی, اور کچھ یہی ہوتا تھا ہمارے اسکول میں بھی. نہیں کوئی ایسی ہیوی قسم کی لڑائیاں نہیں, اس میں ایسی ہلکی پھلکی, کیونکہ اکثر لڑائیاں دوستوں کے ساتھ ہی ہوتی تھی یا 4-5 دوستوں کا جو گروپ ہوتا تھا اس گروپ میں سے کسی ایک دوست کے ساتھ لڑائی ہو جاتی تھی اور پھر اس لڑائی کے بعد اس دوست کے ساتھ ناراضگی ہو جاتی تھی. اور اصل کہانی شروع ہوتی تھی ناراض ہونے کے بعد, کیونکہ بیٹھنا تو ایک ہی کلاس میں ہوتا تھا, کھیلنا بھی پورے گروپ نے ایک ساتھ ہی ہوتا تھا, بریک ٹائم میں کھانا وانا بھی ایک ساتھ ہی ہوتا تھا. تو جب باقی سارا گروپس آپس میں کھل کے گپ شپ کر رہا ہوتا تھا تو اس دوران ان 2 ناراض دوستوں کا بالکل وہی حال ہوتا تھا جو اس وقت ہمارے معزز ججز کا ہے. یعنی کہ صبح ابھی اسکول کھلنے سے بھی پہلے یا اسمبلی ہونے سے پہلے 4-5 دوستوں کا گروپ ایک ساتھ کھڑا ہے اور سب آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں. تو اتنے میں ایک دوست آتا ہے جس کی اسی گروپ کے ایک اور دوست کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہوتی ہے. اب وہ آ کے سب کے ساتھ باری باری سلام دعا کرتا ہے, کیونکہ وہی اس کا گروپ ہے اور وہ سارے اس کے دوست ہیں اور پورا دن اس نے انہی کے ساتھ گزارنا ہے. تو وہ ان سب سے آ کے سلام دعا لے گا. لیکن جیسے ہی اس لڑکے تک پہنچے گا جس کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہوگی تو ایسا بھی نہیں کرے گا کہ اس کو بالکل ہی اگنور کر دے, کیونکہ وہ اتنی ہیوی قسم کی دشمنی تو چل نہیں رہی ہوتی تھی. اور سلام بھی نہیں لے گا, کیونکہ اگر اس ناراض دوست سے سلام لے لے تو اس کا مطلب ہوا کہ اس نے خود صلح کی آفر کر دی ہے اور اس میں اس کی ایگو ہرٹ ہوگی اور بےعزتی بھی ہو جائے گی. تو وہ اوپر سے آنے والا دوست کیا کرتا کہ جب پورے گروپ کے ساتھ سلام لیتے لیتے اس ناراض دوست کے قریب پہنچتا تو بیچ میں ہی کسی ایک اور دوست کے پاس رک جاتا اور بہانے کے طور پہ کوئی ایسی ضروری بات اس سے شروع کر دیتا کہ اگر یہ بات ابھی نہ کی گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور اس پورے ڈرامے کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ مجھے اس ناراض دوست سے سلام نہ لینا پڑ جائے, اس لیے وہ اس ناراض دوست سے ایک آدھ سٹیپ پیچھے ہی رک جاتا. اب یہ سارا ڈرامہ تو ہوتا صبح اسکول کھلنے سے بھی پہلے, پھر سارا دن کلاس میں بھی اسی قسم کی حرکتیں جاری رہتی. وہ دونوں ناراض دوست ایک دوسرے کو اوائڈ کرنے کی ناکام سی کوشش کرتے رہتے. اگر ایک ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو کبھی ناراض دوست کی طرف بال تھرو کرنی پڑتی تو تھرو کرنے سے پہلے ایویں فضول سی شرماہٹ محسوس کرتے. مطلب سارا دن ان 2 ناراض دوستوں کا یہی ڈرامہ چلتا رہتا اور باقی پورا گروپ اس ڈرامے کو خوب انجوائے کرتا. اور کچھ دن کی انجوائمنٹ کے بعد وہ گروپ یہ فیصلہ کرتا کہ اب ان ناراض دوستوں کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے اور انجوائمنٹ بھی کافی ہو گئی ہے, تو چلو اب ان کی صلح کرواتے ہیں. تو پھر آدھے دوست ایک فریق کو پکڑ کے لاتے اور آدھے دوست دوسرے فریق کو,
اور زبردستی، مطلب وہ ناراض دوست یہ شو کرواتے کہ ہماری زبردستی صلح ہو رہی ہے، ورنہ اندر سے وہ بھی خوش ہوتے کہ چلو یار فضول میں یہ روز روز کی ایکٹنگ نہیں کرنی پڑے گی۔ تو خیر ان کی صلح کروا دی جاتی اور دونوں کو گلے ملایا جاتا اور دونوں آپس میں ہاتھ ملاتے۔ لو جی ہو گئی صلح۔ اب اس صلح کا ایک ان اناؤنسڈ رول ہوا کرتا تھا، مطلب وہ رول بتایا نہیں جاتا تھا بلکہ بائی ڈیفالٹ ہر بندے کو پتا ہوتا تھا۔ وہ یہ کہ جن کی صلح کروائی جاتی اگلے روز ان میں سے جو دوست لیٹ سکول آتا وہ پہلے سے آنے والے دوست کو جا کے ہاتھ ملاتا، اور اگر وہ نہ ملاتا تو اس کا یہ مطلب ہوتا کہ اس نے صلح کو جاری نہیں رکھا اور اس معزز کمیٹی کے فیصلے کا اس نے احترام نہیں کیا۔ تو ظاہر ہے پھر وہ کمیٹی یعنی کہ اس کے دوستوں کا گروپ اس کی سرزنش کرتا، یا ان سم کیسز وہ پورا گروپ ہی اس دوست سے قطع تعلق کر لے۔ تو اس ساری صورتحال سے بچنے کے لیے ان دونوں دوستوں کی جن کی نئی نئی صلح ہوئی ہوتی تھی، ان کی یہ کوشش ہوتی کہ وہ اس دن دوسرے دوست سے پہلے سکول میں آئے تاکہ دوسرا دوست آ کے اس سے ہاتھ ملائے، اس کو جا کے ہاتھ نہ ملانا پڑے۔ حالانکہ دونوں دوستوں کا دل ہوتا تھا کہ صلح ہو جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہلکی پھلکی ایگو بھی بیچ میں آ رہی ہوتی تھی۔ اس وقت ہلکی پھلکی ایگوز ہی ہوا کرتی تھی، یہ تو اب انٹرنیٹ نے اور دوائیوں نے سب کچھ بڑا کر دیا ہے، مطلب ایگو بھی اور غصہ بھی اور بھی بہت کچھ۔ اچھا یہ ساری حرکتیں ہم کیا کرتے تھے چوتھی کلاس سے لے کے 7ویں کلاس تک، کیونکہ چوتھی کلاس سے پہلے بھی کوئی خاص لڑنے کا یا ناراض ہونے کا سین نہیں ہوتا تھا، اور 7ویں کلاس میں جانے تک ہم اتنا میچور ہو چکے تھے کہ کم سے کم ایسی حرکتیں کرنا چھوڑ دی تھی ہم نے، اور تب تک ہم یہ جان گئے تھے کہ یار جب رہنا ایک ساتھ ہے، کھیلنا ایک ساتھ ہے، بیٹھنا ایک ساتھ ہے، تو پھر ایویں یہ فضول کی لڑائیاں کیوں؟ ایویں مفت میں سارا دن ساری انرجیز اس دوست کو اگنور کرنے میں ضائع کرتے پھرو جس سے آپ ناراض ہو، اور پھر کتنی بار اگنور کریں؟ کیونکہ جب کلاس ایک تھی، گراؤنڈ ایک تھا، فرینڈز گروپ ایک تھا، یا تو یہ ہونا کہ وہ سارا فرینڈز گروپ ہی چھوڑ دیں یا پھر اس دوست کے ساتھ بھی صلح کر لیں۔ اور یہ بات ہمیں 7ویں کلاس میں جاتے جاتے سمجھ آ گئی، لیکن ہمارے معزز ججز صاحب جو ایک پورے ملک کے موجودہ چیف جسٹس ہیں اور دوسرے فیوچر چیف جسٹس، ان کو ابھی تک شاید یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جب ہم نے رہنا ایک جگہ پہ ہے، کام ایک بلڈنگ میں کرنا ہے، تو کب تک ہم ایک دوسرے کو اگنور کریں گے؟ اور پھر پروفیشنلزم بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے آپ دونوں کی ججمنٹس ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، پوائنٹ آف ویو بھی ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، پارٹیز بھی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، ہاں یہ جج کی تو پارٹی نہیں ہوتی، آج کل ہوتی ہے۔ اچھا واقعی، خیر جو بھی ہے، لیکن آپ کے عہدے ایسے ہیں کہ آپ کی پرسنل رنجشیں چاہے جتنی بڑی ہوں، آپ کے عہدوں کا سٹیٹس ان رنجشوں سے بھی بہت بڑا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ تو ایک دوسرے کو ایسے ملیں، اسپیشلی پبلک پلیس پہ، کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں کہ یار ان کی سوچ تو 180 ڈگری پہ ہے، لیکن ایک دوسرے کے لیے ریسپیکٹ بے مثال ہے۔ باقی رہ گئی بات کہ معزز ججز کے خلاف ہمیں کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرنی چاہیے، تو ایسی ویسی بات تو ویسے بھی ہم نے کوئی نہیں کی ہے، لیکن آج کل تو پارلیمنٹ میں بھی بہت کچھ کہا جا رہا ہے ہمارے ججز کے بارے میں، جیسے کہ وہ رانا تنویر صاحب نے کہا کہ انڈیا کے ایک جج آئے اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے پاکستان کے کچھ ججز سے ملنا ہے، اور جب ان کو ملوایا گیا تو وہ انڈین جج پوچھ رہے تھے اباؤٹ ڈیسیژن پروسیجر، کہ آپ لوگ فیصلہ کیسے کرتے ہیں، اور ہمارے ججز ان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کو گاڑی کتنی بڑی ملی ہوئی ہے، نوکر کتنے ہیں، گھر کتنا بڑا ہے، تنخواہ کتنی ہے، اور وہ انڈین جج بھی بڑا متاثر ہو کے گیا ہمارے ججز سے۔ تو ہم تو پہلے ہی بڑے متاثر ہیں اپنے ججز سے بھی، سیاستدانوں سے بھی، اور سیلاب سے۔ اپنی آج کی ویڈیو کو اسی پوائنٹ پہ ختم کرتے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ چینل پہ پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو لازمی آن کر لیں تاکہ میری اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔